مکہ معاہدے نے دنیا کو اہم پیغام دیا۔ ترک صدر طیب اردوان نے الجزیرہ کو انٹرویو میں بتایا کہ معاہدے کے تحت کسی ایک رکن ملک پر بیرونی جارحیت کی صورت میں تینوں ملک متحد ہو کر کارروائی کریں گے۔ مکہ معاہدہ مستقبل میں دیگر ملکوں کی شمولیت کی بھی اجازت دیتا ہے۔ طیب اردوان نے شام کے دورے کا عندیہ بھی دیا۔ ایران کا قطر پر 3 پائلٹس کو حراست میں لینے کا الزام۔ قطری وزارت خارجہ نے ایرانی الزامات مسترد کر دیے۔ قطری وزارت خارجہ نے ایرانی پائلٹس کو حراست میں لینے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ایران سے رابطہ کیا گیا۔ ایرانی پائلٹ سے رابطہ کیا، جواب نہ ملنے پر دفاعی اقدامات کیے۔ ایران نے سرچ آپریشن کے لیے ٹیم بھیجنے کی قطری دعوت کا جواب نہیں دیا۔ قطری ریسکیو ٹیموں کو ایک ایرانی پائلٹ کی باقیات مل گئی۔ ایک پائلٹ کی باقیات کی حوالگی کے لیے ایران سے رابطہ کیا۔ ایرانی پائلٹس کے معاملے پر سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ خضار کے پہاڑی سلسلے میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو گھیرے میں لے کر کارروائی کی۔ دہشت گرد 3 چھوٹی پارٹیوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے۔ دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی فورسز کو شاباش۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے ہزارہ صوبے کے قیام کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں خوشی ہے، خیبر پختونخوا کی اہم سیاسی جماعتیں ہزارہ صوبے کا قیام چاہتی ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں بھی خیبر پختونخوا کی طرح نئے صوبوں کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آبادی میں بے تحاشا اضافے کے باعث نئے صوبے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ امید نہیں تھی کہ پی پی کی طرف سے شکایت کا موقع ملے گا۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کا ہی وزیر اعظم تھا۔ ہم نے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ سیاست میں مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جراثیم اگر داخل ہو جائیں تو یہ اچھی بات نہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا نون لیگ کے مشاورتی اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا اب عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گنجائش نہیں۔ اب ہم نے کام نہ کیا تو آزاد کشمیر کے عوام ناراض ہوں گے۔ شہباز شریف پی ٹی آئی کا بگاڑ ٹھیک کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں جیسا پاکستان کا حال ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ پنجاب میں ترقی کی بنیاد شہباز شریف نے رکھی۔ مریم نواز آگے بڑھا رہی ہیں۔ شہباز شریف کو کہوں گا آزاد کشمیر کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں۔ جیسے پنجاب بدلا، آزاد کشمیر بھی بدلنا چاہیے۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کے نئے قائد ایوان کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے شاہ غلام قادر کا نام سر فہرست۔ پارلیمانی پارٹی نے قائد ایوان کے لیے اختیار نواز شریف کو سونپ دیا۔ مریم نواز نے بھی پیپلز پارٹی پر تنقید کے تیر برسا دیا۔ آزاد کشمیر میں دھاندلی کے الزامات کا جواب۔ مری اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر دھاندلی کے جھوٹے الزامات لگائے۔ الزامات لگاتے وقت یہ بھول گئے انتظامیہ اور حکومت ان کی اپنی تھی۔ ان کے صوبے میں گندگی کے انبار لگے ہیں۔ 17 سال میں ایک اچھی سڑک نہیں بنائی۔ ایک سڑک ایسی نہیں بنائی جس پر آرام سے گاڑی چلے۔ وہاں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لوگ پنجاب آتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا۔ شہباز شریف نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی پی کو جی بی میں حکومت بنانے کی دعوت دی۔ کشمیر الیکشن کا نتیجہ فارم 47+ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ نون لیگ کو تاریخی دھاندلی کے ذریعے ایک اور خیراتی مینڈیٹ ملا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا نون لیگ پر جوابی وار۔ ایکس پر پیغام نے کہا جعلی مینڈیٹ سے حکومت تو بنائی جا سکتی ہے، عوامی مقبولیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نون لیگ کو عوام کی حمایت کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت سے دشمنی نہیں چاہتی، نہ کبھی کی ہے، لیکن جمہوریت کے نام پر دھاندلی عوامی مینڈیٹ پر اثر انداز ہونے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انتخابی عمل پر سنجیدہ سوالات اٹھیں تو انہیں شفاف اور غیر جانبدار طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کا اپنے مالیاتی حصے سے وفاق کو رقم دینے سے انکار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں وفاق نے بجٹ سے پہلے دیگر صوبوں کی طرح کے پی سے بھی اضافی رقم کا تقاضا کیا۔ اضافی رقم کی فراہمی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کیا تھا۔ ضم شدہ اضلاع کو 11ویں NFC میں آئینی اور جائز حصہ دینا بھی ہماری شرط تھی۔ وفاقی وزارت خزانہ نے جولائی کی منتقلیوں میں کے پی کو واجب الادا 6 ارب 40 کروڑ روپے کی کٹوتی کی تجویز دی۔ کے پی حکومت نے مجوزہ کٹوتی کی منظوری دی، نہ اتفاق کیا۔ خیبر پختونخوا کے آئینی مالیاتی اور NFC کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یوم آزادی کے موقع پر سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ملکی دفاع میں سابق فوجیوں کے گراں قدر خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قومی استقامت کو مضبوط بنانے میں سابق فوجیوں کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا سابق فوجیوں کا تجربہ، رہنمائی، مسلسل وابستگی ایک قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ ہے۔ سیکیورٹی کے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان کے تجربات سے استفادہ اہم ہے۔ ISPR کے مطابق سابق فوجیوں نے پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔
سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مسلح افواج کے ساتھ تعاون کے عزم کا اعادہ، قومی اتحاد، امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہنے کا عہد کیا۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے 2 انتخابی حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA-16 شرقی باغ کے مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر 20,796 ووٹ لے کر کامیاب، پیپلز پارٹی کے قمر زمان دوسرے نمبر پر رہے۔ LA-15 وسطی باغ سے پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء القمر 17,118 ووٹ لے کر کامیاب، نون لیگ کے مشتاق مناس دوسرے نمبر پر رہے۔ باغ کے ان پولنگ اسٹیشنز پر 10 اگست کو پولنگ نہیں ہو سکی تھی۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقاتی کمیٹی میں مزید 2 ارکان کا اضافہ، انسپیکٹر غلام نبی آفریدی اور DSP حنیف شامل، کمیٹی ارکان کی تعداد 9 ہو گئی۔ غلام نبی آفریدی متعدد بلائنڈ مرڈر حل کر چکے ہیں۔ غلام نبی آفریدی کو کمیٹی نے از خود جبکہ DSP حنیف کو فیملی کی رضامندی سے شامل کیا گیا۔ مقتول کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 24 اگست تک توسیع، تفتیش مکمل ہونے تک شہر میں رہنے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا کہ احمد آپ ضمانت پر ہو یا نہ ہو، تفتیش جوائن کرنے کے پابند ہیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں موقف اپنایا، تفتیش آگے بڑھانے کے لیے مقتول کی سم کی ضرورت ہے، میڈیکل اور تفتیشی رپورٹ کے لیے وقت دیا جائے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔